قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس نصیحت کو یاد کرو۔ اللہ کو باپ جو بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے وہ نصیحت حالانکہ نبی کے دور سے پہلے کا واقعہ ہی ہے۔ لقمان علیہ السلام پیغمبر تھے یا ولی اللہ تھے، کوئی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی تھے تو ہم ان کی نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، نہیں تھے تو نہیں تھے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ولی اللہ بھی تھے تو اپنے بیٹے کو جب نصیحت کر رہے تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ کو میری یہ نصیحت اتنی پسند آئے گی، یہ انداز اتنا پسند آئے گا، میرا اخلاص اتنا پسند آئے گا کہ اللہ آخری نبی پر اپنی اس کتاب میں میری اس نصیحت کو نازل کر کے ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن کا جز بنا دے گا۔ تو نصیحت بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے اللہ نے ذکر کی۔ اس کا بھی ہماری گھریلو لائف سے تعلق ہے۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ باپ کو چاہیے کبھی کبھی بچوں کو اچھی اچھی باتیں بھی بتا دیا کریں۔ ابا گھر میں بچوں کو ٹائم دیتے ہی نہیں ہیں، بزنس، کاروبار، جاب، پیدا ہو رہے ہیں، بس ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی سننا، کچھ اپنی سنانا یہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر سناتے بھی ہیں تو کیسے؟ وہ ایسے سناتے ہیں کہ جب آئے ابے پڑا ہوا ہے، میں گیا تھا سوسوی بھی سو رہا تھا، کم وقت ابھی بھی سو رہا ہے، ٹھڈا مار کے اٹھایا اس کو، اٹھ۔ تو اس میں باپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور بیٹے کے لیے بھی۔ قرآن کہہ رہا ہے لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ بنیا کا مطلب اے میرے پیارے بچے، برخوردار۔ تو قرآن کہہ رہا ہے اپنی ماں، پہلی بات ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اپنی اولاد کو نصیحت کیا کرے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کامیاب باپ نہیں ہیں، باپ ہونے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ میرا بچے پیدا کرنے پر بیان آپ نے سنا ہوا ہے، بچوں کی تربیت پہ بیان آپ نے نہیں سنا ہوا۔ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، 2 4 شادیاں کرتے ہیں، لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں، عدل نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہم نے مفتی صاحب کا بیان سنا ہے۔ تو مفتی صاحب کے بیان میں صرف شادیاں نہیں ہیں بھائی، ان کے حقوق بھی ہیں، تو آدھا بیان لے رہے ہو آدھا نہیں لے رہے، تو یہ تو خراب ہو جائے گا نا معاملہ۔ تو آپ نے سنا ہے کہ بھائی قرآن کہتا ہے نسل زیادہ ہونی چاہیے، تو قرآن نسل زیادہ ہونے کی بھی ترغیب دے رہا ہے، ان کی پھر تربیت کی بھی۔ ایسا نہیں برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا کر کے بس چھوڑتے جا رہے ہیں، وہ خود ہی پھدکتے پھر رہے ہیں کیچڑوں میں۔ مینڈک ایسی اسپیڈ سے بچے پیدا کرتا ہے نا، پیدا کر کے بھول جاتا ہے میرا بچہ گیا کہاں۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا نہیں ہے، نسل بڑھانی بھی ہے، ان کی تربیت کی فکر بھی کرنی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے پہلی بات ہمیں ثابت ہوئی باپ کو چاہیے اولاد کو نصیحت کیا کرے۔ دوسری بات پتہ چلی نصیحت نرم انداز سے ہونی چاہیے، ابے تبے سے بولو نا نہیں ہونی چاہیے۔ جاتا ہی رکھ کے بچے کے چماٹ لگا دیا، ٹھڈے مار دیے، اس کو خام خامے جو ہے نا وہ طنز اور تانے، ابے تو پیدا ہوا تھا، میں تو پہلے ہی بول رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صحیح چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح کی نا ان بچوں اپنے اولاد کی دوسروں کے سامنے برائی کر رہے ہوتے ہیں، یار میرا یہ بیٹا بڑا، جب بیٹے کو پتہ چلتا ہے میرا باپ دوسروں کے سامنے میری برائی کرتا ہے تو بیٹے پہ بڑے نیگیٹو اثر پڑتا ہے اس کا۔ دوسروں کے سامنے نہ اس کی راز فاش کیا کرو، بولو بھائی ہمارے گھر کا معاملہ ہے، لیکن بیٹے کو یہی حکم ہے کہ باپ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کا جواب نہ دیں، آپ نے احترام کرنا ہے۔ خیر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، لا تشرک باللہ۔ نصیحت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہماری ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے، بیٹے اسکول ٹائم پہ جایا کرو، دکان ٹائم پہ جایا کرو۔ اے میرے پیارے بچے، یہ جو دکان ہے نا تیرے باپ کی دکان، ایک دن وہ مر جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ ہمارے ہاں نصیحت کس سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے۔ اے میرے بچے، میں تیرا باپ ہوں، مجھ سے تمیز سے بات کیا کر، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہاں سے نہیں، سب سے پہلے انٹروڈکشن ہوگا اللہ کا۔ اللہ کی مانے گا تو آپ کی مانے گا، اللہ کو نہیں مانے گا تو پھر انگریز اللہ کو نہیں مانتے تو باپ کو مانتے ہیں؟ ابے بھائی انگریزوں کے ہاں ہیومن رائٹس کے اتنے رٹے لگا لگا کے پہاڑے یاد کیے ہوئے انہوں نے، صبح شام ہیومن رائٹ پہ چیختے رہتے ہیں، ابا کو بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے آ جاتے ہیں، کیونکہ خدا کو نہیں مانتے۔ اور ابا کے پہلے تو حقوق ختم کیے، پھر ابا ہی مارکیٹ سے شارٹ کر دیے انہوں نے۔ نہیں آئی بات سمجھ؟
اب جن کے ہوتے ہیں وہ فادر ڈے مناتے ہیں, جن کے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں صرف مدر ڈے ہی سال میں ایک دفعہ کافی. اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں, وہاں کوئی بھی مائیکل ہوگا, پوچھیں گے آپ کے فادر ہیں, وہ کہے گا ہاں ہیں. اچھا ہمارے یہاں تو نہیں ہوتے, آپ کے یہاں ہوتے ہیں؟ اچھا آپ ہونے والے لوگوں میں سے ہیں, ان کے ہیں. یہ ایک بحث چل پڑی ہے. ہمارے یہاں ابھی تک اس طرح کی رپورٹ الحمدللہ نہیں. بھائی ابا تو ہیں, تو کیا ہے, انہوں نے گاڈ کو اپنی ڈکشنری سے نکالا. جب خدا نکل گیا تو حقوق ختم. تو اگر آپ بچے کو اپنا وفادار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ. تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بچے, لا تشرک باللہ. اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا ہے کہ اس کو اکیلا مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اگر مسلمانوں میں اس کا رواج ہوتا, بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کرتے, تو آج جو ہمارے معاشرے میں مزار پرستی, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, اور قبروں پہ سجدے, یہ مسلمانوں میں رائج ہوتے؟ یہ ہوئے اس لیے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کلمہ توحید سے شروع کی نہیں ہے, دوسری چیزوں میں لگا دیا ان کو پہلے. اب نمازی بھی ہوگا بچہ, قبر پہ سجدہ کر رہا ہوگا, روزے بھی رکھ رہا ہوگا, اور قوالیوں میں شرکیہ کلام بھی پڑھ رہا ہوگا. عرب میں یہ بڑی اچھی عادت ہے, وہ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں؟ وہاں اسکولوں میں سب سے پہلے توحید, وہاں جمعے کے خطبوں میں سب سے پہلے توحید. تو اس کا ہمیں بھی رواج دینا چاہیے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ بیٹا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہندوؤں کی طرح ہمارے ہزاروں بھگوان نہیں ہوتے, ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, ہم کسی قبر پہ نہیں جھکتے, سارے بزرگ, سارے اولیاء, سارے پیغمبر اللہ کے ایک جیسے محتاج ہیں. یہ ہے توحید. انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو سب اللہ کے محتاج. بیٹا نبی سے دعا نہیں مانگنی, فرشتوں سے دعا نہیں مانگنی, حاجات میں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. تو اپنا انٹروڈکشن بعد میں, اللہ کا انٹروڈکشن پہلے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اور اسٹائل نرم. اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ نرم. یا ابو نہیں, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا شرک چھوٹا جرم نہیں ہے, بہت بڑا جرم ہے. ہلکا نہیں سمجھ لینا اس کو, کیونکہ آج بچہ لبرل بن جاتا ہے, کہہ رہے کیا ہو گیا اگر وہ چرچ میں جا کے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں, وہ مندر میں جا کے پتھروں کے سامنے, ابا یہ تو کلچر ہے, یہ تو ہر ایک کا اپنا کلچر ہوتا ہے, تو اس کو آپ ایز اے کلچر لیجئے. بچے جب براڈ مائنڈر ہو جاتے ہیں نا, اس طرح کی بحثیں شروع کر دیتے ہیں. جب پہلے دن سے اس کو بتا دیا بیٹا یہ کلچر نہیں ہے, یہ خدا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, جس نے بنایا, بنانے میں کوئی شریک نہیں, تو آپ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی گردن کو کیوں جھکا رہے ہو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اللہ کے بعد بچے کو سب سے پہلے حق سکھانا ہے باپ اور ماں کا. ماں باپ اپنے حقوق بھی بچوں کو نہیں سکھا رہے, آج کل بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ. بچے کی ہر خواہش پوری کرنا. بچہ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے تو باپ کچھ نہیں کہتا, باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں ہنس رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ بعض باپ بچوں کو ماں کے خلاف ورغلا لیں, بیٹا تمہاری امی تو ہیں ہی ایسی, آج تک کبھی انہوں نے مجھے سکون نہیں دیا, ٹینشن ہی دے کے رکھی ہے. ماں بچے کو کس کے خلاف ورغلا رہی ہے؟ ابا کے خلاف. میری جب سے شادی ہوئی ہے میں آئی ہوں, تمہارے باپ نے تو بیٹا میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے, تو 2 تھپڑ تمہیں بھی تو لگائے گا نا, وہ تو اس کی تو عادت ہی یہی ہے. اور ابا کا تنخواہ چھپاتے ہیں یہ, بیٹا تم یہ نہ دیکھا کرو اتنے انڈے آ رہے ہیں, اتنی ڈبل روٹیاں آ رہی ہیں, تمہارے ابا کے پاس بڑی جائیدادیں ہیں, چھپا کے رکھتے ہیں. اس سے بچے کے دل میں باپ کا شکر پیدا ہوگا یا ناشکری؟ اچھا انسان کی نیچر ہے, جب اپنے حقوق خود بتاتا ہے تو دوسرے پہ زیادہ اثر نہیں ہوتا. تو پتہ چلتا ہے کہ باپ کو چاہیے وہ ماں کے حقوق بتائے, سمجھتے ہو, اور ماں کو چاہیے وہ باپ کے حقوق بتائے. اگر شوہر نے بیوی کو ڈانٹ دیا بچوں کے سامنے, تو عورت بند کمرے میں جا کے لڑ لے اس سے کہ بچوں کے سامنے نہ ڈانٹا کرے مجھے. سمجھتے ہو؟ بچوں کے سامنے یہی شو کرے کہ بھئی تمہارے والد ہیں, میرے ہسبینڈ. ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا بیٹا؟ اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائے, اس سے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت پیدا ہو. ہاں بند کمرے میں جا کے سمجھا دیں آپ, یہ بات مجھے یہاں بھی کہہ سکتے تھے, بچوں کے سامنے ذلیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری ایسی کی, یہ آٹومیٹک منہ سے نکل رہا ہے, پتہ نہیں کیوں نکل رہا ہے, اللہ خیر کرے. تو
آٹو پہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی, کچھ چیزیں آٹو پہ ہو جاتی ہیں نا, وہ پھر وہ ریورس کرنی پڑتی ہیں. تو وہاں نہ کہیں, اس سے بچے کے دل میں سربراہ کا احترام نکلے گا. تو شوہر کو چاہیے, وہ بچہ بیٹی جب ماں سے چیخ چیخ کے بات کر رہی ہے تو شوہر کو چاہیے ایسے موقع پہ ٹوکے کہ تمہاری ماں ہے, اللہ نے تمہیں اس کے سامنے آواز نیچی کرنے کا حکم دیا ہے. میں نے کبھی اس سے سامنے اونچی آواز سے بات کی ہے جو تم کر رہے ہو؟ ایک مثال دے رہا ہوں, یہ بھی آٹو پہ آیا ہوا تھا, خود بخود نکل گیا. تو یعنی یہ نہیں ہوگا, ایسے واپس لے لیں اس کو. اچھا خیر, تو کہاں کا بات چل گئی؟ تو قرآن دوسرے نمبر پہ کس کا حق بیان کرتا ہے؟ والدین کا. پھر قرآن کہتا ہے لقمان علیہ السلام نے پھر اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرنا. اب تک دنیا داری شروع نہیں ہوئی, کاروبار, بزنس, دکان, اسکول ابھی آیا نہیں ہے. وہ لائیں لیکن ٹائم پہ لے کر آئیں, اس کو سب سے لاسٹ میں رکھیں, اور ہمارے ہاں وہ سب سے پہلے. جس دن بچوں کے اسکول کی چھٹی ہوتی ہے فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتے. وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب اسکول کی ویلیو فجر کی نماز سے زیادہ ہے ہماری نظر میں. تو اس کو سکھاؤ بیٹا آخرت کے لیے بنے. اسکول کی چھٹی کے ناغے کا بھی نقصان ہے, لیکن نماز کا اس سے بڑا نقصان ہے. تو اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یا بنی اقیم الصلاۃ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. بچوں کی عادت ہوتی ہے چھپ کے گناہ کرنے کی, تو بچے کو پہلے دن سے بتا دیا جائے بیٹا اگر کوئی تنہائی میں چپکے سے کوئی نیکی کرو گے نا, اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا. اور اگر کوئی ہلکا سا بھی گناہ کرو گے اللہ اس کو بھی نکال کے لے آئے گا. ہم 24 گھنٹے تمہاری نگرانی نہیں کر سکتے. تم اللہ کے بندے پہلے ہو, ہماری اولاد بعد میں. کتنی بہترین. یہ غیر مسلموں کے پاس یہ آپشن ہے بچوں کو نصیحت کا اس طرح سے. غیر مسلم کیسے سمجھائے گا چھپ کے برائی نہیں کرنا؟ بھائی اسی طرح ہے نا کہ اللہ کی نظروں سے کون اوجھل ہو سکتا ہے. تو اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا ہم ہر وقت نگرانی نہیں کرتے, لیکن جس کے لیے ہم نصیحت کر رہے ہیں وہ تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی وہ لے آئے گا, اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی وہ قیامت کے دن حاضر کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بہت باخبر اور باریک بین ہے, اس کو ایک ایک پتے کے ہلنے کا بھی علم ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف بٹھائیں. پھر آگے نماز کی نصیحت, اقیم الصلاۃ, اے بیٹا نماز پابندی سے پڑھنی ہے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے دینداروں کے گھروں میں بچوں کو نماز کا پابند نہیں بناتے, فکر ہی نہیں کرتے. سفر میں بھی جایا کریں, گھر میں فون کر کے بیگم سے پوچھا کریں بچے فجر کے لیے اٹھ گئے کہ نہیں اٹھ گئے. جب آپ گھر کی نگرانی چھوڑ دو گے نا تو پھر یا تو عورت بہت دیندار ہو, پھر ضرورت نہیں ہوتی, لیکن اگر عورت دینداری میں کمزور ہے تو بچے پھر بگڑ جاتے ہیں. تو آپ سفر میں بھی جاؤ, فون کر کے پوچھو بھائی نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں. آپ کے گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ابا کو نماز کی جتنی فکر ہے اتنی ہماری روٹی کی بھی فکر نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو بار بار یہ نگرانی کرنی ہے. تبھی قرآن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت کو ہائی لائٹ کرتا ہے, وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. قرآن کہتا ہے اسماعیل اللہ کے سچے پیارے پیغمبر تھے, کیوں؟ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. یعنی حکم تو سبھی دیتے ہیں, وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے گھر والے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, اور زکوٰۃ کا مطلب صدقہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اس کا بڑا خیال کرنا ہے. آگے اللہ, جلدی سے کمپلیٹ کروں نا اس کو میں, آگے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا معاشرے میں کوئی برائی نظر آئے تو خاموش نہیں رہنا ہے, اس کے خلاف بولنا ہے. اور معاشرے میں کوئی اچھا کام کر سکتے ہو تو نیکی کو فروغ دینا ہے. ہاں اس میں اپنی استطاعت ضرور دیکھی جائے گی. وہ تو امر بالمعروف اور نہی منکر کے جو فقہی احکام ہیں ان کی رعایت, کہ بے موقع نصیحت نہ ہو, کہ نصیحت کرنے سے فائدے کے بجائے نقصان. وہ تمام احکام کو ملحوظ رکھ کے ایسا نہیں کرنا ہے کہ برائی دیکھ کے بالکل خاموش. اب سیاسی لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ فحش الزامات, تو یہ نہیں کہ علماء خاموش رہیں. جہاں زیادتی ہو رہی ہے یہ علماء کی ذمہ داری ہے, وہ تنبیہ کریں کہ بھئی یہ زیادتی ہے, جو بھی جتنا آسانی سے ممکن ہو. تو آگے قرآن کہتا ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا بات ہمیشہ سچ کی کرنا زبان سے,
اور برائی سے لوگوں کو اپنی استطاعت کے بقدر روکنا. آگے قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, اور اس کے نتیجے میں جب ری ایکشن ہوگا تو اس پہ صبر کرنا ہے. دیکھو یہ نہیں کہا قرآن نے کہ توحید پہ چلنا, جو ری ایکشن ہوگا صبر کرنا, یہ نہیں کہا. کیوں؟ لقمان علیہ السلام توحید پرست تھے, بیٹا بھی توحید پرست تھا. جب مسلمان توحید پہ چلتا ہے آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا. اگر باپ بھی مسلمان ہے, ہاں کوئی غیر مسلم اسلام لائے گا تو ری ایکشن ہوگا. تو ہم اگر توحید کی بات کریں تو کوئی ری ایکشن ہوگا, لہذا صبر کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہاں انہوں نے صبر کا نہیں کہا. کیا ہو گیا بھائی, اگر تھک گئے ہو تو ختم کر دیتے. وہاں انہوں نے صبر کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ ابا بھی توحید پرست, خاندان بھی توحید پرست, یہاں صبر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, بس توحید پہ قائم رہنا. پھر جب نماز کی بات آئی تو یہ نہیں کہا بیٹا صبر کرنا, کیونکہ نمازی گھرانے میں نماز چھوڑنا مشکل ہوتی ہے, پڑھنا مشکل. سب روزہ رکھ رہے ہو, ایک بیٹا نہیں رکھے, سارا دن ذلت سے چرسیوں کی طرح اس کا منہ نظر آتا ہے نا, کبھی ادھر گھس کے کھا رہا ہے, کبھی بیٹھ کے نیچے گھسا ہوا ہے, کبھی واش روم میں جا کے ٹھوس رہا ہے, اور خود بھی اس کا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کیا کر رہا ہے تو. مسلم, کیونکہ مسلم خاندان کی بات ہو رہی ہے نا. لیکن جہاں بات آئی بیٹا حق بات کرنا, برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنا, کہیں بھی بے اعتدالی ہو رہی ہے تو اس کو بولنا, چپ نہ بیٹھے رہنا. حالانکہ مسلم خاندان ہے, لیکن یہاں کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, پھر جو مصیبت پہنچے گی اس پہ صبر کرنا. کیا مطلب؟ اب سے پہلے جتنی نصیحتیں کی ہیں ان پہ پبلک کی طرف سے ری ایکشن نہیں ہوگا, لیکن جب حق بات کرو گے تو اپنے بھی خلاف ہو سکتے ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے نازل ہی آج کے بارے میں ہوئی ہے. جب آپ حق بات کرو گے نا تو بعض دفعہ آپ کے اپنے بھی, کیوں قرآن کہتا ہے بات سچی کرو اگرچہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو. اول والدین والاقربین, کسی نے آپ کے باپ پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے پیسے چرائے ہیں, عدالت نے آپ کو گواہی کے لیے بلایا, آپ کو پتا ہے میں نے اگر کہہ دیا کہ میرے ابا نے چرائے تو ابا کو جیل ہو جائے گی. اسلام کہتا ہے آپ کو یہ بولنا پڑے گا کہ میرے ابا نے چرائے ہیں. حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام والدین کے حقوق بتا رہا ہے. تو اسلام آپ کو ماں باپ کے بارے میں بے انصافی کی اجازت نہیں دیتا, تو اپنے سیاسی لیڈر کے بارے میں بے انصافی کی اجازت کہاں سے دے دے گا؟ کیا آپ چونکہ فلاں جماعت کے ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, لہذا جو آپ کا لیڈر دوسرے پہ الزام لگا دے آپ نے اس الزام کو سچا مان کے اس پہ وہی الزام لگانے جو آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں؟ یہ جائز ہوگا اسلام میں؟ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو اب آپ نے مسلم لیگ پہ ہر وہ الزام لگانے جو پی ٹی آئی لگا رہی ہے, جبکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ چونکہ جے یو آئی کے ہیں تو آپ نے اب جے یو آئی میں ہونے کی وجہ سے ہر وہ الزام جو اس نے پی ٹی آئی پہ لگائے آپ نے وہ لگانا ہے. اور آپ اگر پیپلز پارٹی کے ہیں اور پھڈا مسلم لیگیوں سے چل رہا ہے تو اس نے نواز شریف کو چور کہہ دیا تو آپ نے بھی چور کہنا ہے, کیونکہ زرداری نے اس کو چور کہا ہے اور بندر بھی پیچھے ہنس رہے ہیں کہ کیا کہہ دیا. ایک میمز آئی ہے, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جب غریب آدمی بھوکا سوتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے غریب کو دیکھ کے. پیچھے دکھائے بندر جنگل کے, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس بات پہ, پوری دانت کھول کھول کے نا بندر بھی. لیکن پیپلز پارٹی والے یہ کریں گے, وہ نواز شریف پہ ایسا الزام لگا, جب ابھی تو پھڈا نہیں چل رہا نا, لیکن جب چلے گا پھڈا پھر دیکھنا. اگر وہ جناب زرداری صاحب کہیں گے نواز شریف نے یہ چوری کی, بغیر تحقیق کے مان لیں گے. بھئی آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے, آپ وہ الزام اپنے لیڈر کے کہنے پہ کسی دوسرے پہ مت لگاؤ. قرآن کہہ رہے اپنے باپ کی رعایت, ماں کی رعایت نہیں کر سکتے تو اپنے لیڈر کی رعایت کہاں سے؟ تو آپ نے ایسے موقع پہ آپ جس بھی سیاسی تنظیم کو جوائن کرو, لیکن اپنے لیڈر کے کہنے پہ بلا دلیل آپ نے کسی پہ الزام نہیں لگانا. یہ بڑا چل رہا ہے وہ چور ہے, وہ کہہ رہے نہیں وہ چور ہے, وہ کہہ رہے اس نے اتنے کھا لیے, وہ کہہ رہے اتنے کھائے بھی ہیں, میں نہیں کہتا کہ نہیں کھائے ہیں, اس پہ تو ثابت ہو چکا ہے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کھایا ہے الحمدللہ. پوری اسٹیل ملیں کھا کے ان کے چمچ بھی چھوڑے نہیں ہیں. اسٹیل مل میں تو اگر ایک چمچ بھی اسٹیل کا تھا نا, وہ بھی ہمارے حکمرانوں نے الحمدللہ چھوڑا نہیں ہے. اسٹیل مل میں چمچ بنتے نہیں ہیں, اسٹیل مل میں تو خام لوہے کو لے جا کے سریے کی شکل میں نکالا جاتا ہے. تو اگر وہ سریا کھا جاتے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوتا, لیکن اسٹیل مل میں جو دائیں بائیں اسٹیل کے چمچ پڑے ہوئے تھے, جو اسٹیل مل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی کھا گئے الحمدللہ. تو جن چیزوں کا اسٹیل مل سے تعلق نہیں ہے لیکن تھیں اسٹیل کی, جب ان کو نہیں چھوڑا تو جو جن کے لیے اسٹیل مل بنی تھی اس کو کون چھوڑے گا؟ تو کھائے میں مانتا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں دودھ کے دھلے میں, لیکن بعض الزامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف
دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کسی پہ لگائے, آپ نے اس الزام کو قبول نہیں کرنا. کوئی اچھا کام کرے اپریشیٹ کرنا ہے, آپ کی تنظیم کا کرے یا مخالف کرے. برا کام کر رہے حوصلہ شکنی کرنی ہے, آپ کی تنظیم کا کرے یا دوسرے کی تنظیم. یہ میرا حکم نہیں ہے بھائی, یہ کس کا حکم ہے؟ قرآن کا. اس پہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. جب آپ حق بات کہیں گے تو لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پبلک خاموش نہیں رہے گی, یہاں پبلک آپ کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بک گیا, لگ رہا ہے فلاں تنظیم نے پیسے دیے ہوئے ہیں اس کو, جبھی اس کی اتنی حمایت کر رہا ہے, کھا گیا پیسے. حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جو ملنے کے لیے گئے ان کو چائے کا کپ بھی نہیں ملا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں علماء بیچاروں کو, جو جس کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں اس نے ان کو کبھی 5 روپے بھی نہیں دیے ہوتے. گھر جب کوئی کسی کے جاتا ہے تو بندہ چائے تو پلاتا ہے نا. بعض ایسے علماء بھی ہیں کسی سیاسی لیڈر کی حمایت کی, اس کے گھر ملنے کے لیے گئے, اس نے چائے بھی نہیں پلائی اس کو. وہ آ کے بتا رہے تھے چائے بھی تک ہی نہیں ملی, پھر بھی وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور لوگ الزام لگا رہے ہیں لاکھوں ڈالر کھایا ہوا ہے اس نے. سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا بیٹا جب حق کرے گا نا پھر ہوگی, نماز پہ نہیں ہوگی. آپ نماز پڑھتے رہے, لوگ ویڈیو بنا کے ڈالیں گے حضرت جی دعا میں رو رہے ہیں, دیکھو کتنا رو رہے ہیں, کتنے پیارے لگ رہے ہیں. یہ ہیں ہمارے شیخ. آپ طواف کر رہے ہیں, لوگ ویڈیو بنا کے ہمارے شیخ طواف کر رہے ہیں, ہمارے شیخ مدینہ میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں, ہمارے شیخ اتنا لمبا سجدہ کہ پولیس آئی اٹھانے کے لیے. اتنے پیارے ہیں ہمارے شیخ. ہمارے سیاسی لیڈر نے اس دن درود شریف پڑھا ہے. اس دن ہمارے سیاسی لیڈر کو میں نے دیکھا ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, اتنے نیک ہیں. تو جو بھی اپنے سیاسی لیڈر کی ایک ٹوپی بھی ہوگی نا کہ اس دن وہ ٹوپی پہن کے بیٹھا تھا, اتنے اسلامی ذہن ہے ان کا, اسلامی. دیکھو ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اور دوسرا والا بھائی وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوگا, وہ اس سے زیادہ اچھے کام کر رہا ہوگا, اور وہ 2 نمبر ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا حق پہ قائم رہنا ہے, سمجھ رہے ہو, لیکن بتا دیا کہ باقی چیزوں پہ مخالفت نہیں ہوگی. اعتکاف سے جب گھر جاؤ گے تو گھر والے ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوں گے, ہے نا. اور حج سے آؤ گے ایئرپورٹ پہ استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. لیکن جہاں گھر میں تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ گھر میں ہمارے ٹھیک نہیں ہو رہا, بیگم پردہ کر لیا کرو, میرے بھائی سے تمہارا پردہ ہے, وہیں سے بیگم کا ری ایکشن شروع. سمجھتے ہو؟ جہاں بچے کو آپ نے کہہ دیا بیٹا, پیارے بچے, بہت پیارے بیٹے, ہر وقت پب جی نہ کھیلا کرو, میرے پیارے بچے, بہت القابات لگا دی. بیٹا کہے گا ابا یار پتہ نہیں کیا ٹینشن ہے یار, یہ سعودیہ میں ہی رہتے تو اچھا تھا, یہ بس کمانے کی مشین ہے, ان کا کام ہے انڈے ڈبل روٹی, کھانا پینا, بڑا گوشت چھوٹا گوشت یہ پرووائڈ کرنا. میں کہتا ہوں آج گھر میں جو باپ کی حیثیت ہے نا وہ ایک خانسامہ ہے جس کو پیار سے ابا کہا جاتا ہے وہ کیا؟ خانسامہ. ملازم نہیں ہوتا, گیس کا بل بھی وہ دے گا, بجلی کا بل بھی وہ دے گا, اسکول کی فیسیں بھی وہ کم بخت دے گا. اب یہ کم بخت آٹو پہ آ گیا نا, کیونکہ میں دے رہا ہوں نا, تو کچھ چیزیں آٹو پہ ہیں نا, وہ آٹومیٹک نکل جاتی ہیں منہ سے. تو اور جناب وہ سب کچھ اس کا کام ہے پرووائڈ کرنا. اور جہاں 6 کے بجائے 5 انڈے لے آئے تو آپ کی خیر نہیں ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ موبائل دے دو مجھے, میں دیکھ رہا ہوں 1 گھنٹے سے کارٹون کھیل رہے ہو تم اس میں. وہ بیگم سے یہ نہیں کہہ سکتا, میں کہہ سکتا ہوں ایسا نہ ہو کہ یہ آٹو پہ نہیں ہے, یہ مینول پہ سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ابھی تم اپنی اماں کے گھر نہ جاؤ, ابھی میں سفر سے آیا ہوں, میں چاہتا ہوں کچھ دن تمہارے ساتھ رہوں, پھر تم چلی جانا اپنی. کتنا پیارا میاں یار, ورنہ تو میاں اس پہ خوش ہوتے ہیں اماں کے گھر جاؤ. آپ کو اتنا پیارا میاں ملا ہوا ہے جو جانے نہیں دے رہا, تو قدر کرو, اس کی بات مان لو. وہ کہہ رہا تھوڑا ہاتھ ہلکا کر لو بیگم, اس دفعہ عید پہ شاپنگ تھوڑی کم کر لو, مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, صحیح ہے نا, بہت ڈالر اوپر چلا گیا ہے, کچھ بھی نہیں چلتی اس بیچارے کی گھر میں. جہاں آپ نے نصیحتیں شروع کر دی, نماز, بیگم اب نماز پڑھ لو ٹائم پہ, یا عورت نے شوہر کو کہنا شروع کر دیا, دونوں طرف ہوتا ہے معاملہ.
جہاں اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کی تو لوگوں کے مفاد پہ زد پڑتی ہے. کبھی بیٹے کے مفاد پہ زد پڑے گی, کبھی بیٹی کے مفاد پہ زد پڑے گی, کبھی بیوی کے مفاد پہ, کبھی شوہر کے مفاد پہ. تو اب ری ایکشن شروع کے ایک مصیبت ہم نے گھر میں پال لی ہے. تو نصیحت تو آرام سے ہی کریں, خام خواہ میں مسئلہ نہ بنایا کریں, لیکن تھوڑی بھی کریں گے نا تو عموماً ری ایکشن ہوتا ہے. اس لیے لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب معاشرے میں خیر کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے تو ری ایکشن ہوگا. بند کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرو گے کوئی نہیں کہے گا, لوگ الٹا آ کے دم کروائیں گے آپ سے, جن چڑیل بھوت بھگوائیں گے آپ سے آ کے. اور آخری بات, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اے بیٹا جب اللہ کوئی عہدہ دے دے, دولت دے دے, پیسہ دے دے, کوئی عہدہ دے دے, آپ وزیر اعظم بن گئے, آپ علاقے کے گورنر بن گئے, یا آپ 17 گریڈ کے آفیسر بن گئے, یا ویسے ہی کوئی بزنس چل پڑا, اب ایسا نہ ہو کہ لوگوں سے رخسار کو پھیرنا شروع کر دو. ٹائم نہیں ہے میرے پاس. غریب آ جاتے ہیں رکشے والے ہر وقت. آپ کے ماموں آئے آپ سے ملنے کے لیے, جب آپ غریب تھے تو بڑے کھڑے ہو کے ملا کرتے تھے, اب جب آپ کو دولت دے دی وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے, ابے یار یہ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے, میرا بزنس کا ٹائم ہے, ماموں آ گئے اس ٹائم پہ. ہوتا ہے نا, آپ کا پرانا اسکول کا دوست آ گیا 5ویں کلاس کا, بنٹے کھیلتے کھیلتے اس نے ساری زندگی اسی طرح برباد کر دی. آپ پڑھے لکھے تھے, انجینئر بن گیا, 5ویں کلاس کا آپ کا پرانا کلاس فیلو آیا, آپ نے کہا آ گیا مصیبت. ٹھیک ہے نا, یہ ہے تکبر. آپ کو جب ووٹ ملا آپ وزیر اعظم بن گئے, جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا, جن لوگوں نے آپ کو اس کا ساتھ دیا یا نہیں بھی دیا, اب بڑے بڑے وعدے کیے تھے میں یہ کرا دوں گا, میں یہ کرا, اب لوگ آ رہے ہیں اور آپ منہ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے. ایک تو ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے منہ پھیر لینا وہ ایک الگ چیز ہے. 24 گھنٹے تو کوئی فارغ نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ اب ایسا تو نہیں کہ لوگوں کی طرف ہی منہ کر کے بیٹھا رہے, پھر تو یہ منہ کسی اور کام کا رہے گا ہی نہیں. تو ٹائم تو بیوی بچوں کو بھی دینا ہے, کاروبار کو بھی دینا ہے, کام کو بھی دینا ہے, لیکن کچھ مینیج کر کے لوگوں کو بھی ٹائم دینا ہے, اور امیر اور غریب ہونے کی وجہ کا فرق نہیں کرنا. اچھا اس میں ایک بات سمجھ لیں, بعض علماء امیر غریب ہونے کی وجہ سے فرق نہیں کرتے, بلکہ وہ بعض دفعہ کسی بڑے آدمی کو اس لیے ٹائم دے دیتے ہیں کہ اس پہ اگر محنت کی تو یہ پورے علاقے کو سدھار دے گا, تو اس کو تکبر نہیں کہا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ یار جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے پاس پہنچے نا کہ بھائی اس پہ محنت کرو, یہ سیدھا ہو گیا تو پورا مصر سیدھا ہو جائے گا, تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ غریب آدمی کو چھوڑ کے فرعون کے پاس کیوں گئے. سمجھتے ہو, کیونکہ یہاں امیر اور غریبی کے فرق کی وجہ سے نہیں گئے, بلکہ جس کا اثر رسوخ زیادہ ہے اس پہ محنت کرنے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ اس بیس پہ تھا. تو تکبر کی بیس پر اگر آپ لوگوں سے منہ پھیرتے ہو تو یہ بہت برا عمل ہے. غریب امیر کو دونوں کو سینے سے لگایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے رشتہ داروں میں تو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے. آپ کے بہت شکایتیں آتی ہیں لوگوں کی, یار ہمارے کزن مالدار ہو گئے, ان کے ویزے لگ گئے باہر کے, اور پیسہ اب ہمیں پوچھتے ہی نہیں ہے. وہ بھائی کزن کا جو رشتہ ہے وہ امیر غریبی کی بیس پہ نہیں ہے, وہ کس بیس پہ ہے؟ وہ تو رشتہ داری کی بیس پہ ہے. آپ کے 4 چاند لگ گئے, آپ کچھ بھی ہو, آپ نے غریب رشتہ داروں کو بھولنا تھوڑی ہے. آپ نے بالکل اسی طرح, ہمارے بعض رشتہ دار بڑے اس لحاظ سے ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ وہ ہم نے دیکھا وہ یہ فرق نہیں کرتے, ان کو پیسہ ہو نہ ہو وہ اسی طرح مل رہے ہیں. تو یہ انسان نوٹ کرتا ہے یہ چیزیں. خیر جلدی سے یہ سورہ لقمان مکمل کر دوں, 2 نصیحتیں اور رہ گئیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اے میرے بیٹے زمین پہ تکبر سے مت چلنا. یہ سورہ لقمان میں, سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے؟ سورہ لقمان, سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے, سورہ لقمان میں بھی ہے. کیا ہے؟ یا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا, چال ڈھال سے لگے کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے. یہ محلے کے دادا بن کے گریبان کھول کے سارے دہشت گرد سے تو پیدا ہوتے ہیں, بند کر دکان, جانتا نہیں ہے مجھے میں کون ہوں. تو کوئی بھی سیاسی تنظیم اگر اس ٹائپ کی ہے جو آپ کو بدماشی سکھا رہی ہے, اس سیاسی تنظیم کو آپ نے جوائن نہیں کرنا. بہت سی ایسی تنظیمیں آئی ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو بدماش بنا دیا علاقے کا. ایسی تنظیموں میں جاؤ جو آپ میں تواضع سکھا رہی ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو جو آپ کو جھکنا سکھاتے ہیں. اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا کہ
وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. یہ چال ایک سائن ہے. اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہوگا اس میں جلد بازی نہیں کرنی ہے، افراتفری نہیں کرنی ہے. ہر کام دیکھو، اعتدال کسے کہتے ہیں، اقتصاد کسے کہتے ہیں، سستی اور جلد بازی، چستی نہیں، سستی اور جلد بازی کے بیچ کا راستہ. فوراً اب لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کامیابی کا بہترین اصول سمجھا رہے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو. اس میں آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی. جلد باز لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے پاس آیا، جی 1 کروڑ روپے مجھے دے دو، بزنس ہے اور لگاؤ، اور دیکھو دھم دھم لوگ چھاپیں گے، اور دیکھو وسیم بھائی نے مجھے دیے تھے، آج اتنے پیسے ہو گئے، فلاں نے دیے تھے، آپ نے 2 کروڑ اٹھا کے دے دیے، یہ لے بھائی. کوئی بھی فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں بھائی، تحقیق کرو. لالچ میں آ کے نا انسان کہتا ہے بس میں، جیسے وہ تھے مزاربت اسکینڈل نہیں چلا تھا، ہم چیخ چیخ کے تھک گئے بھائی یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ بندہ پیسہ لے کے بھاگ جائے گا. ہم داڑھی والوں کو بھی سمجھا رہے، تبلیغ والوں کو بھی، ٹوپی والوں کو بھی، بغیر ٹوپی والوں کو بھی، او بھائی اتنا پروفٹ انویسٹمنٹ پہ کوئی نہیں دیتا، یہ کہاں سے دے رہا ہے. مجھے یاد ہے وہ دن ہمارے استاذ حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ پورے ملک کا دورہ کر کے آئے، مدرسوں میں خطاب کر رہے ہیں، اسکولوں میں جہاں جہاں ان کو موقع مل رہا ہے سب کو سمجھا رہے ہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ایک آدمی اتنی رقم لے کے یہ بھاگ جائے گا. لیکن پیسہ اس نے اتنا دینا شروع کیا نا کہ آنکھیں اندھی ہونا شروع. مجھے یاد ہے لوگ آتے تھے، یار ہم اتنا سونا مفتی صاحب ہم لگا رہے ہیں، عورتوں تک نے کہا کہ بھائی سونا بیچو اور لگاؤ. ہم منع کر رہے کہ بھائی یہ نہیں، اتنی جلد بازی مت کرو. لیکن جہاں انسان کو زیادہ پروفٹ نظر آتا ہے وہ رسک لینا شروع کر دیتا ہے. نبی کا کیا طریقہ تھا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، مشکوک چیز کو چھوڑ دو، مشکوک چیز کو چھوڑ دو. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں نبی کو کسی چیز میں فائدہ زیادہ نظر آیا لیکن نقصان کا بھی خطرہ تھا، نبی نے اس کام کو چھوڑ کے وہ کام کیا ہے جس میں فائدہ کم ہو لیکن نقصان کا خطرہ نہ ہو. یقینی چیز کو لے لو بے شک وہ کم ہو. رشتہ آ گیا آپ کے لیے، جی وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اور لڑکی والوں نے رابطہ کیا، فوراً ہاں، شکل دیکھ کے کیا کر دیا فوراً بس. فراڈی ہو سکتی ہے بھائی، 2 نمبر لوگ ہو سکتے ہیں، اخلاق کا تمہیں پتہ ہے نہیں، جی بس پسند بہت آ رہی ہے، بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، پاگل ہوا ہے. سارے فیصلے اسی طرح ہو رہے ہیں. تو لقمان علیہ السلام بچے کو اعتدال سکھا رہے ہیں، جلد بازی کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں. شیخ بنانے میں بھی جلد بازی مت کرو. کسی پیر صاحب کا بیان سنا، انہوں نے رلا دیا آپ کو بیان میں، بڑی اچھی اچھی باتیں، آپ نے کہا یار بزرگ، اٹ از کالڈ بزرگ، اس کو کیا کہتے ہیں بزرگ. فوراً بیعت ہو کر اپنی زندگی ان کے حوالے کر دی. اتنی جلدی نہیں بھائی، تھوڑا بیٹھو، کچھ طویل عرصہ سنو ان کی، دیکھو کیا ان تلوں میں تیل کتنا ہے، ٹھیک ہے نا. لوگوں کے کہنے پہ نہ جاؤ. ہو سکتا ہے یہ سارے آپ جیسے بیوقوف بیٹھے ہو ان کے گرد جو ان کو اچھا کہہ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی طرح جلد بازی میں آئے ہوں. تحقیق کرو. حکیموں ڈاکٹروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، اڑے سونا ہے فلاں جگہ ایک حکیم ہے کیلے سے کینسر کا علاج کرتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے نا. ہر پاگل سے پاگل بھاگا جا رہا ہے. کیلے سے شوگر کا علاج، ہمارے دور میں ایک حکیم ایجاد ہوا تھا، کیلے سے شوگر کا علاج، سانس دمے کا علاج. کیلے اور دمے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس. پبلک جا رہی ہے، پیسہ بہا کے پاگل ہو گئے، وہ دما اور بڑھ گیا ان کا ٹینشن سے. ہر کام میں کیا ہو رہا ہے. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کا بیان نہیں آیا، آپ کا بیان نہیں آیا. میں کہتا ہوں بھائی ہمیں پوری تحقیق ہی نہیں ہے. جب نئی یہ جو ابھی حکومت گئی ہے نا، اس کے دور میں ڈیم کے لیے چندے کا اعلان ہوا، جی ڈیم بنے گا چندہ دو، پانی. تو اب بعض لوگوں نے کہا فضائل ہونے چاہیے، پانی لوگوں کو پلانے کا کتنا ثواب، جو اس ڈیم میں چندہ ڈالے گا ہے. بھائی مفتی صاحب بیان کیوں نہیں کر رہے، کتنی فضیلت ہے ڈیم بنانے کی، بتاؤ نا. اپنا مدرسہ نہیں ہے نا، اس لیے بہت لوگوں نے مجھے کہا آپ بیان کرو، بیان کہ ڈیم بنانے کے لیے چندہ دینے کا کتنا فائدہ. کتے کو پانی پلانے پر جنت مل سکتی ہے تو کروڑوں لوگوں کو پانی پلانے پہ نہیں ملے گی. میں نے حضرت استاد صاحب سے مشورہ کیا، اپنے پیر و مرشد سے. استاد صاحب نے فرمایا ذرا ٹھہر جائیں، پتہ نہیں ہے ڈیم بنے گا کہ بھی نہیں بنے گا. کہا آپ نے چندے کا اعلان کر دیا، کروڑوں روپے آپ کے کہنے پہ لوگوں نے دے دیے، اور وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں چندہ آیا وہ مارکیٹ سے کیا ہو گئے، شارٹ.
ان کو کوئی نہیں پکڑے گا, سب آ کے بولیں گے اس نے بھی پیسہ کھایا ہوا ہے. تو اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں میں نے چندے کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت. بڑے تانے دیے لوگوں نے, اعلان کرو. میں نے کہا نہیں بھائی, پہلے حضرت استاد صاحب نے فرمایا سب سے پہلے یہ تحقیق ہو کہ یہ پیسہ کن ہاتھوں میں جا رہا ہے, اس کی جب تک یقینی رپورٹ نہیں آئے گی اعلان نہیں کرنا. نمبر 2, جن ہاتھوں میں جا رہا ہے ان کا احتساب کیسے ہوگا, اس کا کیا حکومت نے سسٹم بنایا ہے کہ جب یہ پیسہ ان کے ہاتھ میں آئے گا تو یہ صحیح جگہ خرچ بھی ہوگا. جب تک یہ 100% یقینی اطلاع نہیں ملتی نہ ہم کوئی منع کریں گے. لوگ منع بھی نہیں کیا ہم نے کہ نہیں دیں, ہو سکتا ہے بھائی بڑا مضبوط سسٹم ہو, ہمیں پتہ نہ. تو جلد بازی کسی بھی معاملے میں نہیں کرنی, دیر کر لو لیکن کام صحیح کر لو. سمجھتے ہو؟ اور پھر قرآن آخری آیت, بس یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, اے میرے بیٹے اپنی آواز کو کیا کرنا ہے پست. باپ گھر میں بیٹے کو سمجھا رہا ہے بولنا کیسے ہے, آہستہ. گھروں میں چیخو پکار کا بڑا ماحول ہے. بیگم بات کرتی ہے وہ اتنی اونچی آواز سے چیختی ہے, ابا جب بات کرتے ہیں چیخنا چلانا, بیٹا جب بات کرتے ہیں تو دیکھو ہو نہیں رہا گھروں میں, ایسے چیخ رہے ہوتے ہیں, بچپن سے چیخ رہے ہوتے ہیں. اس سے گھروں کا سکون کیا ہو گیا, ختم. ہم نے بڑے علماء کے گھروں میں دیکھا ہے, جا کے ان کے گھر میں جاؤ, ایسے جیسے سوئی بھی پھینکو گے نا آواز آئے گی, اس سے سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہوتی ہے. شوہر بیوی کو جب کچھ سمجھاتا ہے, دیکھیں آپ کائنڈلی آج آپ نے کھانے میں نمک تھوڑا تیز کر لیا ہے, کائنڈلی تھوڑا اس کا خیال کیا ہے, وہ کہتی ہے جی شکریہ مین, بہت آرام سے. باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا نماز پڑھ لے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اچھا نہیں ہوتا, اچھا ابو میں آ رہا ہوں, یہ چلتا ہے. جو شریف لوگ ہیں نا ان کے گھروں میں, بیٹا تھوڑا دیر سے آ گئے, بیٹا آپ کہاں, باپ ایسے بول بیٹا آپ کیوں اتنی دیر سے آ گئے, بیٹا اچھا ٹائم نہیں ہوتا آنے کا, ٹھیک ہے پاپا میں کل سے خیال کروں گا. پاپے لینے گیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ گھر کا ماحول. اب بتاؤ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آواز آہستہ رکھو, تو خود بھی تو آہستہ سمجھا رہے ہوں گے نا. ہمارے ہاں باپ جب بیٹے سے کہتا ہے نا کہ آواز آہستہ, تو چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے, یہ بات چیخ رہا ہوتا, کیا ہو گیا شرم نہیں آتی تمہیں, نماز نہیں پڑھتا. پھر اب اگر آپ بچے کو سمجھائیں گے نا کہ آہستہ بولا کرو, تو بچہ آہستہ نہیں بولے گا, کیونکہ ماحول جو آپ گھر میں بنا رہے ہیں نا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض علماء ایسے توحید پرست تھے, پوری زندگی توحید پر بیان کیا, جب انتقال ہوا تو ان کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. کیوں؟ توحید پر بات تو کی, ماحول توحید کا نہیں بنایا انہوں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں آئی بات میرا خیال. ماحول توحید کا نہیں بنایا, بدعت کے خلاف بات کی, ماحول بدعت کے خلاف کا نہیں بنایا. ایک خاتون نے حیا پر اتنا بہترین مضمون لکھا, ان کی جوان بیٹی کو ایک لڑکا پڑھانے آیا کرتا تھا بند کمرے میں. میں ان کا مضمون پڑھا اور ان کے گھر کے حالات مجھے پتہ تھے. میں نے کہا دیکھو مضمون حیا پر اتنی زبردست تقریر, گھر میں ماحول حیا کا ہے بھائی, یہ حیا کا ماحول ہے. آپ کی 17 سال کی لڑکی کو ایک 18 سال کا ٹیچر آگے پڑھا رہا ہے, تو بولنے سے نہیں ہوتا, ماحول بنا رہے تھے. آپ بچے ہوئے رہو آہستہ بولو, اور یہی بات آپ زور سے بول رہے ہو. ایک امام صاحب تقریر کر رہے تھے, میں ان کے پاس گیا, میں جمعے کا بیان, بہت پرانی بات ہے, وہ کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا. میرے نا کان پھٹنے لگے نا, اسپیکر بھی اتنا تیز تھا. میں نے کہا یار ان سے بولو کہ حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا, جتنی آواز سے حضرت علی نے فرمایا تھا آپ بھی اسی اسٹائل سے فرما دیں. تو لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ, آواز کو کیا کرو بس. تو گھر میں ماحول بنائیں. کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, انسان ہے. آگے بڑی زبردست دلیل دی حضرت لقمان نے, فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کیا مطلب؟ گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, بات صحیح کرتا ہے, اسٹائل غلط ہوتا ہے. گدھے کو گھاس چاہیے, آرام سے بتا دے بھائی, جیسے بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے, بھائی بھوک لگ رہی ہے, کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا, بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے, بھوک لگتی ہے, آدمی سمجھ جاتا ہے یار اس کو پانی چاہیے. گھر میں بکری میں کرے گی, سمجھ جاتا ہے آدمی کہ اس کو گھاس چاہیے. تو گدھے کا بھی بنیادی حق ہے, اس کو بھی گھاس چاہیے.
گدھے پہ آپ نے لوڈ زیادہ کر دیا, اس کو احتجاج کا پورا پورا حق ہے. کیا خیال ہے یار بھائی صاحب, ذرا تھوڑا سریا کم رکھو یار. میں بھی گدھے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سلوک بھی گدھوں جیسا کرو میرے ساتھ. تم تو انسان ہو نا, میں گدھا ہوں لیکن تم کیا ہو, انسان ہو نا. وہ ایک آدمی کتے سے بہو بہو کر کے بات کر رہا تھا, کتا کہتا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا, تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا مجھ سے. تو گدھا جو ہے نا, گدھے کے ساتھ وہ گدھا ہے, آپ اس پہ لوڈ ضرورت سے زیادہ ڈال رہے ہو, اس کی علامت گدھا وہ ہے لیکن حرکتیں آپ کی گدھے والی. حرکتیں کس کی گدھے جیسی ہیں, وہ آپ کی گدھے والی ہیں. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے غلط. ذرا سے کوئی گھاس چاہیے کہ پورا پھیپڑوں میں نا آکسیجن لے کے جائے گا اور پورے پریشر کے ساتھ پھر آٹو پہ ہو جاتا ہے, وہ آٹو پہ آ جاتا ہے ایک دم. آدمی کہتا ہے بھائی چپ ہو جاتا. مجھے گدھے سے ہمیشہ تھر کا یاد آتا ہے. ہم لوگ تھر میں تھے یہاں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے. تھر میں ہم نے کیمپ لگانے تھے, خوراکیں تقسیم کرنی تھی, اور وہ مکاتب جو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے بنائے ہیں, وہ میری ایک تصویر بھی تھر کی وائرل ہوئی نا, میں فجر کے بعد سو رہا ہوں, وہ تو کسی نے چپکے سے لے کر ڈال دی. وہ اس لیے کہ رات کو ہم سوئے نہیں تھے. ہم نے تھر میں کیا کیا, کوئی جگہ تو تھی نہیں, ریگستان تھا, تو مچھردانیاں لگا دی وہاں لوگوں نے ہمارے لیے نا. ہم اس میں لیٹ گئے, بہت تھکے ہوئے تھے ہم, سارا دن کے تھکے ہوئے, رات بھی نیند نہیں ہوئی تھی ہماری, بہت سخت سب کو نیند آ رہی. ہم جب لیٹے ہیں نا مچھردانیوں میں, پہلے ایک گدھے کی آواز آئی پوری اسپیڈ کے ساتھ نا, اتنی زور سے اس نے سانس کھینچ کے آٹو پہ آ گیا پھر وہ نا خود بخود آٹومیٹک. ہم نے کہا ہوتا ہے, جنگلوں میں گدھے بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں, خیر ہے برداشت کرتے ہیں, تھوڑی دیر بعد سو جائیں گے. وہ خاموش ہوا, ایک دوسرا گدھا وہ پوری اسپیڈ کے ساتھ, وہ خاموش ہوا, تیسرا گدھا, پھر ان تین کو دیکھ کے دو چار اکٹھے شروع ہو گئے. پھر جب ادھر ادھر گدھوں کی آواز آئی کہ ادھر کوئی گدھا چیخ رہا ہے, انہوں نے بھی ریپلائی کرنا شروع, ہاں بھائی کیا حال ہے, خیریت. یہ سب نے ایک دوسرے کی خیریتیں شروع ہو گئی. سب کیا ہو گئی ایک دوسرے کی, ادھر وہاں بھائی خیریت ہے, رات اچھی ہے بھائی, کوئی مچھر تو نہیں کاٹ رہے, نہیں کوئی. اتنا بڑا پروگرام گدھوں کا شروع ہو گیا, ہم سب اٹھ کے بیٹھ گئے اور ہنس رہے تھے ہم اپنی قسم پرسی پہ. ہم نے کہا یار ان کو, اور جب ہم نے لائٹ جلا کے دیکھی نا ٹارچ, گدھے ہی گدھے, پورا پروگرام چل رہا تھا. ہم نے کہا یار, ان گاؤں والے سے پوچھا تم لوگ کیسے سوتے ہو, انہوں نے کہا ہم عادی ہو گئے ہیں, ان کا روزانہ رات کو یہی پروگرام چلتا ہے. تو باتیں ان کی غلط نہیں تھیں, وہ خیریت پوچھ رہے تھے, اور بھائی دن بھر تم نے لوڈ اٹھایا کیسا, آج دہاڑی کتنی ملی, تم نے گھاس کیسی ملی, ہمیں ایسی ملی, اور صبح کیا پروجیکٹ ہے تمہارے باس کا, کیا کرنا ہے, باتیں ہو رہی تھیں. اتنی اسپیڈ سے یار خیال تو کرو. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا بات بھی صحیح ہونی چاہیے, اسٹائل بھی صحیح ہونا چاہیے. ہمارے ہاں نہ بات ٹھیک ہوتی ہے اور نہ اسٹائل. تو یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں, گھر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں, آرام سے, چیخنے چلائیں نہیں, اور خود بھی